عورت ہی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ عورت کے مکر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب مرد عورت کا معاملہ ہوگا عورت ہی مظلومہ ہوگی. جیسے میں نے پرسوں چوتھ کہا تھا نا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پیدل والے کا کوئی قصور نہیں, صرف گاڑی والے کا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائے عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا, صرف مرد کا ہی ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے تو بڑے پرانے تجربات ہیں کہ خواتین ہمیں فون کریں گی, روئیں گی اور سسکیاں لیں گی اور پتہ نہیں کیا کریں, کس عورت نے بڑا ظلم کر رکھا ہے اور یہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں بہن ایک منٹ خاموش ہو جاؤ, ابھی رونا دھونا بند کرو, پہلے یہ بتاؤ آپ نے کیا کیا تھا, اور سچ سچ بولیے گا تب میں جواب دوں گا, ورنہ نہیں. آپ یقین کریں کتنی ایسی پھر اپنا کارنامہ شروع کر دیتی. ایک نے بیان کہ میرے شوہر نے مارا پیٹا, مجھے گالیاں بکی. میں نے کہا صحیح بتائیں آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے بھی گالیاں بکی تھی, گریبان کھینچا تھا. تو آپ بھی مصطفیٰ قریشی نکلی, سامنے سلطان رائی تھا, تو آپ نے کون سا گنڈاسا چھوڑ دیا تھا؟ گردن پہ وار تو آپ نے بھی کیا تھا, ناکام رہی وہ الگ بات ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس لیے میں ایک نصیحت ہمیشہ کرتا ہوں, اگر آپ کی صاحبزادی وہ گھر پر آ کر بتائے میرے شوہر نے ایسا کیا, میری ساس نے ایسا کیا, میری نندوں نے ایسا کیا, ٹھیک ہے آپ اس پہ غور کریں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلط بیانی کر رہی ہو. اسے پتا ہے کہ آپ جذباتی لحاظ سے اسے لگاؤ رکھتے ہیں, آپ اس کی بات کا رد نہیں کریں گے, اس کے نکلتے ہوئے آنسو دیکھ کر آپ تڑپ جائیں گے اور آپ کہیں گے سارا قصور شوہر کا ہی ہوگا, ساس کا. مائیں فوراً اے اللہ ساس کو اٹھا لے, تباہ کر دے اس کمبخت بڑھیا کو, میری بچی کو عذاب میں مبتلا کر رکھا. ارے بچی نے کیا کیا یہ تو پوچھیں پیار محبت سے, کیونکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بچی قصوروار ہے تو بیٹی کو پیار سے سمجھائیں کہ نہیں بیٹا اس مقام پہ آپ مسٹیک کر رہی ہیں, غلط ہے. ہم آپ کی غلط چیز میں کبھی تائید نہیں کریں گے, صحیح میں کریں گے. فاطمہ بنت اسود ایک عورت تھی یہودن, جس نے چوری کی نبی کریم کے دور میں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ان سے سفارش کروا دیتے ہیں, کیونکہ آپ قریب تھے سرکار کے اور سرکار بڑی محبت فرماتے تھے, تو تاکہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے, اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, کیونکہ یہ شریف القوم ہے, بڑے خاندان کی. اگر ہم یہ سرکار اس کو معاف کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ پورا خاندان اسلام کی طرف آ جائے, اس احسان کے تلے دب کے. نیت اچھی تھی, انہوں نے آ کے سفارش کی. سرکار نے فرمایا اسامہ یہ آپ کیسی سفارش کر رہے؟ پچھلی قوموں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی حقیر آدمی, کمتر آدمی قصور کرتا تو اس کو سزا دیتے, اور بڑا آدمی کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے. پھر سرکار نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو خدا کی قسم اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے دیانتداری جو ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. ہمارے گھر کی بہنیں اپنی بچیوں کو خود تباہ کرتی ہیں. دیکھو بیٹا نہ ساس کی سننا نہ نندوں کی, بس شوہر کو اپنا بنا کے رکھو, اور وہی پر پرزے نکالے تو ہمیں بتاؤ, ہم بیٹھے مر نہیں گئے تمہارے پیچھے ہیں. بیٹی کہتی ہو پوری فوج تو وہاں پر میکے میں پڑی ہوئی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے ان سے دبنے کی. وہ پھر نکالتی اپنے پر پرزے جا کر وہاں پر, اور معاملے بگڑتے ہیں اور باتیں طلاقوں تک پہنچ جاتی ہیں. ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے, ہم بچوں کو رخصت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بیٹا تم جا رہی ہو تو اب جنازہ ہی واپس آنا چاہیے, اپنے گھر کو خود سنبھالو, خود سفین ریل کرو. ہاں اگر پانی سر سے گزرتا ہو محسوس ہو ٹھیک ہے میں آ کے بتاؤں. پھر بچی کو بٹھا کر سارے معاملات اچھی طرح سن کر کراس کویسچننگ کر کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ قصور تمہارا کتنا ہے ان کا کتنا ہے. پھر اس کے